Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. On behalf of Virtual University, I welcome you once again to lecture number 31 of Computer Networks. جی اسٹوڈنٹس، پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے اپنی آئی پی اور آئی پی کے ورژن 4 کی ڈسکشن کو وائنڈ اپ کیا. ہم لوگوں نے لاسٹ لیکچر میں جو ہے اس ایک سیریز آف چیپٹرز جو کہ آپ کے بک کی ہے دیٹ ایکچولی کانسٹیٹیوٹ دا ہول تھنگ اباؤٹ دا انٹرنیٹ پروٹوکول. That is the basic protocol that governs the internet, جس کی بیسس پہ آپ کا انٹرنیٹ جو ہے وہ قائم ہے, جس کی بیسس پہ یو آر ایبل ٹو براؤز, یو آر ایبل ٹو ریچ اینی ادر ویب سائٹ whether it's present close to you or at another part of your world. تو اسٹوڈینٹس, اس ڈسکشن کو وائنڈ اپ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے جو آگے تھوڑا سا دیکھنا ہے آج کے لیکچر میں, تو وہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ what is the future of this IP. اس سے پہلے کہ ہم لوگ کچھ ایسے پروٹوکولس کو پڑھنا اسٹارٹ کریں دیٹ آر ویری انسٹرومینٹل ان دا فیلڈ آف کمپیوٹر نیٹورکس, دیٹ آر ویری امپورٹنٹ ان آرڈر ٹو گو تھرو دا ہول آئیڈیا آف آئی پی. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئی پی از بیسیکلی اے بیسٹ ایفرٹ ڈلیوری سسٹم. اٹ ٹیکس کیئر آف اے لاٹ آف ڈفرنٹ فیچرس دیٹ آر ایکچولی نیڈیڈ فار دا ٹرانسمیشن آف ڈیٹا فرام ون پلیس ٹو دا ادر, دیٹ از ان یور انٹرنیٹ. لیکن پھر بھی کچھ ایسی ہمارے پاس پرابلمس ہیں, کچھ ایسی ہماری ضروریات ہیں دیٹ کین ارائیز ان وچ دا آئی پی کین ناٹ ہینڈل آل دوز پرابلمس. تو اسٹوڈینٹس, ان پرابلمس کے لیے وٹ وی ہیو ٹو ڈو از وی ہیو ٹو ایکچولی کانسٹیٹیوٹ اے سیٹ آف پروٹوکولس. ہمیں آئی پی کے ساتھ کچھ اور سبسڈری پروٹوکولس, کچھ اور سبسڈری پروسیجرس یوز کرنے پڑتے ہیں دیٹ ایکچولی ٹیک کیئر آف آل دوز ڈفرنٹ تھنگس that I mentioned to you in the last lecture جب ہم نے بیسٹ ایفرٹ ڈلیوری کی بات کی تھی. اسٹوڈینٹس, جب ہم بیسٹ ایفرٹ ڈلیوری کی بات کرتے ہیں تو دس آئی پی دیٹ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ سنس لاسٹ لیکچر, دیٹ آئی پی واز آئی پی ورژن 4. یہ میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی بتایا تھا. جب ہم آئی پی ہیڈر کے کچھ اسٹرکچر کو اسٹڈی کر رہے تھے تو پہلی فیلڈ جو کہ اس آئی پی ہیڈر کے اندر تھی دیٹ ایکچولی ٹیلز یو دا version, VERS. It gives you the version of that specific IP. Students, version 4 ہمارا وہ IP ہے that is currently in use, that has been there for approximately the last 20 years. Students, آج کے لیکچر میں ہم لوگ کیا کریں گے کہ we'll actually move on to the next version of this IP that has already been proposed. Researchers are already working on it and it's up and coming, it's on its way. تو اس کو تھوڑا سا ہم لوگ اسٹڈی کریں گے بفور وی موو آن ٹو دا نیکسٹ ٹاپکس. وی ول لک ان ٹو دس فیوچر آف دا آئی پی. اسٹوڈینٹس, اس سے پہلے کہ اس آئی پی ورژن کی, اس نئے آئی پی ورژن کی ڈسکشن کو اسٹارٹ کریں, ایک بار ذرا پچھلے لیکچر کی جانب چلیں گے اینڈ ویل ہیو اے کوئک ریویو آف دا ٹاپکس وی وینٹ تھرو ان دا لاسٹ لیکچر. اسٹوڈینٹس, پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے اپنی ڈسکشن کو اسٹارٹ کیا ود ٹاکنگ اباؤٹ دا آئی پی ورژن 4 ہیڈر فارمیٹ. ایک فگر کے ذریعے, ایک بہت ہی ایکسپلینیٹری فگر کے ذریعے I talked a little bit about the different fields that are present in the IP version 4 header. Source address, destination address, pھر version number, then service category and all those different things. We went into the discussion of that. اس کے بعد اسٹوڈینٹس ہم لوگوں نے اپنا جو نیا چیپٹر تھا that we started. That chapter was the last in the discussion of the internet protocol. And that chapter actually talked about the IP encapsulation, the fragmentation and the concept of reassembly. اسٹوڈینٹس, اس چیپٹر میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ کا جو آئی پی ڈیٹاگرام ہے اس کو when you actually have to transmit across a physical network, a hardware technology that is not known to the IP software, تو اس کیس میں how do you transmit this IP datagram? Students, the main thing that we went through was the process of encapsulation. آپ نے یہ دیکھا کہ چونکہ آپ کا جو آئی پی سافٹ ویئر ہے دیٹ از ان اویئر, آپ کی جو اپلیکیشنز ہیں دیٹ آر ان اویئر آف دا انڈر لائنگ ہارڈ ویئر ٹیکنالوجی, دا آئی پی سافٹ ویئر ڈز ناٹ نو اباؤٹ دا ہارڈ ویئر دیٹس انڈر اٹ. اسٹوڈینٹس, اس کیس میں اگر آپ کو اپنا آئی پی ڈیٹاگرام کسی ہارڈ ویئر فریم پہ بھیجنا ہو تو یو ہیو ٹو یوز دا کانسیپٹ آف انکیپسولیشن. تو اسٹوڈینٹس, اس انکیپسولیشن کے پروسیس میں وٹ یو ڈو از کہ آپ کا جو آئی پی ڈیٹاگرام ہے that is completely embedded inside the frame data area.
پورا آئی پی ڈیٹاگرام انکلوڈنگ دا ہیڈر پورشن ایز ویل ایز اٹس ڈیٹا پورشن اٹ گوز ان سائڈ دا فریمز ڈیٹا ایریا, دا ہارڈ ویئر فریمز ڈیٹا ایریا. اور اسٹوڈینٹس جو فریم کا ہیڈر ہے, جو آپ کے فریم ہارڈ ویئر فریم کا ہیڈر ہے, دیٹ ایکچولی کنٹینز دا کورسپونڈنگ ہارڈ ویئر ایڈریس فار دا ڈیسٹینیشن آف دیٹ آئی پی ڈیٹاگرام. تو ایک بار پھر ہم لوگوں نے وہ آرپ کا کانسیپٹ جو ہے وہ بائنڈنگ ہم لوگوں کو پرفارم کرنا پڑتی ہے بٹوین دس آئی پی ایڈریس اینڈ دا کورسپونڈنگ ہارڈ ویئر ایڈریس. گوز ان سائڈ دا ہارڈ ویئر فریم ہیڈر, ہارڈ ویئر ایڈریس, اس کے بعد آئی پی ڈیٹاگرام ڈیٹا ایریا میں موجود ہے, اینڈ دین یو کین ایزیلی سینڈ یور ڈیٹاگرام بائی یوزنگ دس کانسیپٹ آف انکیپسولیشن. اس کے بعد اسٹوڈینٹس ہم لوگوں نے تھوڑی سی ڈسکشن کی تھی اباؤٹ دا کانسیپٹ آف دس آئی پی ڈیٹاگرام ان سائڈ یور انٹرنیٹ. کس طرح سے ٹرانسمیشن کی جاتی ہے اس آئی پی ڈیٹاگرام کی. اور آپ نے دیکھا تھا کہ ہارڈ ویئر فریم کے کیس میں وٹ یو ڈو از یو سینڈ دس ڈیٹاگرام فرام ون ہوسٹ ٹو دا راؤٹر ٹو اندر ہوسٹ ٹو دا نیٹورک, اینڈ دین اٹ کیپس آن فلوئنگ ود اور وداؤٹ ہیڈرس. اس کے بعد اسٹوڈینٹس تھوڑا سا ہم لوگ ذرا ڈسکشن میں گئے اباؤٹ دا اسپیسیفک کانسیپٹ آف ایم ٹی یو, دا میکسیمم ٹرانسمیشن یونٹ. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر ہارڈ ویئر ٹیکنالوجی جو ہے دیٹ اسپیسیفائز اے میکسیمم فریم سائز, اینڈ دیٹ میکسیمم فریم سائز از نون ایز دا میکسیمم ٹرانسمیشن یونٹ. So students, whenever you actually want to encapsulate your IP datagram inside a hardware frame, you have to keep in view okay, what is the maximum transmission unit of that hardware technology? What is the MTU defined by that hardware technology? Students, ایک چھوٹی سی ایگزامپل بھی ہم نے دیکھی تھی لاسٹ لیکچر میں کہ جس کیس میں آپ کا جو MTU ہے that can actually cause a problem in your IP datagram transmission. اور وہ پرابلم کب ہوگی؟ جب MTU sizes are different in two networks that are actually present on the path of both the hosts that are actually the sending host, the sending computer and the recipient. Students, جب آپ اس ہوسٹ اور ریسیپینٹ کی ہم لوگوں نے بات کی تھی تو آپ کو یہ بتایا تھا میں نے کہ اس پرابلم کی جو ریمیڈی, جو سولوشن ہم ڈیوائز کرتے ہیں دیٹ از دا فریگمنٹیشن. whenever an MTU starts off with a big MTU size اور اس کے بعد ایک راؤٹر کے پاس وہ پہنچے گا اور راؤٹر یہ دیکھے گا کہ نیکسٹ اپ کمنگ نیٹورک جو ہے اس کا MTU سائز پچھلے نیٹورک سے کم ہے, تو اٹ ول گو اینڈ اٹ ول ڈو دا فریگمنٹیشن آف دیٹ آئی پی ڈیٹاگرام. اسٹوڈینٹس, اس فریگمنٹیشن کے کانسیپٹ کو ہم لوگوں نے تھوڑا سا اسٹڈی کیا تھا اور آپ نے یہ دیکھا تھا کہ ڈفرینٹ پارٹس میں ہم ایک آئی پی ڈیٹاگرام کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. دا فرسٹ پارٹ, the header portion, it remains the same throughout all the fragments, and the second part, that is the data portion, that contains chunks of data from the original IP datagram data area. اب اسٹوڈینٹس جب آپ بات کرتے ہیں اس header portion کی, تو اس کیس میں we have certain fields inside that header جو کہ آپ کو یہ بتاتی ہیں, جو کہ recipient کو یہ بتائیں گی کہ whether this IP datagram is a fragment or it is a complete IP datagram. Students, fragmentation کو ڈسکس کیا اور اس کے بعد ہم لوگ گئے آف ٹاکنگ اباؤٹ دا ری اسمبلی. فریگمنٹیشن تو ہم نے کر دی, ڈفرنٹ پارٹس میں تو ڈیوائڈ کر دیا آف ایکچولی گیٹنگ دا ایز آؤٹ آف آئی پی ڈیٹاگرام ٹرانسمیشن, لیکن اس کے بعد ان فریگمنٹس کو ہمیں دوبارہ سے ری اسمبل بھی کرنا ہے. And students, that reassembly is performed at the receiving host, at the recipient, the destination. اور students, یہ جو destination پہ ہم لوگ reassembly کرتے ہیں, اس کیس میں what we do is we gather all the fragments. As I have already told you, the header portion of each fragment, it tells the recipient that this specific IP datagram is a fragment and it is not a complete IP datagram. تو سارے fragments کا وہ wait کرے گا. And because you are dealing with a connectionless service, so what happens is this computer or this host, it waits for all the fragments and then reconfigures the IP datagram. اب اسٹوڈینٹس جب آپ بات کرتے ہیں اس اسپیسیفک آئی پی ڈیٹاگرام کی یا اس اسپیسیفک پروسیس آف فریگمنٹیشن کی, تو اس کیس میں کچھ سینیریوز ایسے بھی ہم لوگوں نے پڑھے تھے کہ جن میں دا آئی پی کین ناٹ ڈیل ود دا پرابلمس, اور ان میں سے ایک پرابلم تھی دا فریگمنٹ آئیڈینٹیفیکیشن. اسٹوڈینٹس, دا فریگمنٹس کین کم آؤٹ آف آرڈر.
I mean, ایک فریگمنٹ, ایک آئی پی ڈیٹاگرام جس کے ڈفرنٹ فریگمنٹس آپ کر دیتے ہیں, دیز فریگمنٹس کین ٹیک ڈفرنٹ راؤٹس تھرو دا انٹرنیٹ. اسٹوڈینٹس, دس آؤٹ آف آرڈر ڈیلیوری یو ہیو ٹو ڈیل ود اٹ. آئیڈینٹیفیکیشن فیلڈ از پریزنٹ ان سائڈ دا فریگمنٹ ہیڈر, اور یہ یونیک آئیڈینٹیفائر ہے دیٹ آئیڈینٹیفائز which specific source has actually sent all these fragments, which specific IP datagram does all these fragments belong to. اس کے بعد اسٹوڈنٹس فریگمنٹ لاس کی بات کی. میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ سم فریگمنٹس دے کین بی لاسٹ ڈیورنگ دیئر ٹرانسمیشن, اور میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ٹائمر ہے, جب ایک ریسیونگ ہوسٹ یا ریسیونگ کمپیوٹر جب ایک پہلا فریگمنٹ ریسیو کرے گا آف اے سرٹن آئی پی ڈیٹاگرام, تو اٹ ٹرنز آن اے ٹائمر, اینڈ اف all the fragments they arrive in that specific time, the specified time of that timer before that expires, it will reconstitute the IP datagram, otherwise it will discard. So fragment loss ke case mein either you get all the fragments, either you get the complete IP datagram or you get nothing. Students, last mein we talked about fragmenting a fragment. ہم نے ایک ایسا سینیریو جو ہے وہ کریٹ کیا تھا کہ جس میں آپ کے ایم ٹی یو سائزز جو ہیں ہر نیٹ ورک کے کیس میں وہ کانسٹنٹلی ڈکریز ہو رہے ہیں along یور پاتھ. تو اس کیس میں ایک بار جب راؤٹر آپ کی فریگمنٹیشن کرے گا, وین یو ایکچولی ریچ دا نیکسٹ راؤٹر اٹ ول ہیو ٹو فریگمنٹ دیز فریگمنٹس ونس اگین. فرینڈس, آئی پی ہیز دا فل کیپیبلٹی آف ڈوئنگ دیٹ, اینڈ ایز اے میٹر آف فیکٹ it's a very interesting feature that the receiving computer, the receiving host, it will never come to know whether the fragmentation has actually been done twice or thrice or once. Students, this was what we went through in the last lecture. IP version 4, all the properties, the addressing, the routing, encapsulation, fragmentation, we finished that topic in the last lecture. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, آج کے لیکچر میں اسٹوڈنٹس ول موو آن ٹو ڈسکسنگ a little bit about the future of this IP, Internet Protocol. اسٹوڈینٹس, ایک نئی پروٹوکول ورژن کی بات کریں گے ہم لوگ تھوڑا سا, اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ دیر آر سرٹن ریزنس آف ایکچولی موونگ ٹوورڈز دیٹ اسپیسیفک ایڈوانس ورژن. کیوں ہم لوگ ایک نیا ورژن جو ہے اس کی تلاش میں جا رہے ہیں؟ بیکاز already the IP is a complete success. We'll look at the reasons of its success, we'll look at the motivation, why we are changing to a new version, and then what are the different properties, what are the different features that are offered by this new version. So students, IP, the Internet Protocol, what is the reason for its success? Why has this been around for the last 20 years? Before we actually go into the motivation for changing into a new version, we'll look into the different reasons for this success of the IP. Students, تین بیسک ریزن جو ہیں دیٹ وی کین ڈسکس وین وی ٹاک اباؤٹ دا سکسیس آف دا انٹرنیٹ پروٹوکول. دا فرسٹ ون اینڈ دا موسٹ دا میجر ون از دا heterogeneous networks. The capability of the internet protocol to deal with the heterogeneous networks. Students, this is the specific topic that we have been dealing with for the last some lectures. میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ آپ کے different underlying networks, you have different hardware technologies. Each network it actually deals with different frame format. It gives you a different addressing scheme, and the IP it actually provides you with such a complete protocol abstraction. It provides you with such a virtual abstraction that you can actually work over those heterogeneous networks without even knowing that the frame format is changing, without even knowing that these networks have different addressing schemes. And this, the dealing with this heterogeneous networks, this is one of the basic reasons of the success of Internet Protocol. Students, دوسرا major reason جو آپ کے پاس ہے, that is basically the capability of Internet Protocol to adapt with the increasing or changing hardware technology. اسٹوڈینٹس, جب آپ ہارڈ ویئر ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ وین دا آئی پی ہیز کم آل دا وے فرام دا اسپیڈ آف 56 کلو بٹس پر سیکنڈ ٹو اپروکسیمیٹلی 1 گیگا بٹس پر سیکنڈ. دیٹس اے بگ چینج. دا ہارڈ ویئر ہیز ایڈوانسڈ. آئی پی ہیز کیپٹ اپ ود دس ایڈوانسمنٹ. آپ یہ دیکھیں کہ جس ٹائم پہ آئی پی جو ہے اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا, اس
سے اگر کمپیئر کریں تو آج the IP actually works with the hardware. The speed of this internet protocol, the speed of your networks, they are tons of times faster than when actually this IP was designed. So IP, or the internet protocol, it has kept up with the advancement in the hardware, and it has correspondingly increased its speeds. Uske baad students, another basic reason is scalability. Scalability, as we have already discussed, پہلے ایک دو چیپٹرز میں ہم نے اپنی ڈسکشن ہی کورس کی یہاں سے اسٹارٹ کی تھی کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ there is an exponential increase in the users that are using the internet nowadays. It has been doubling in almost less than a year. And students, IP is still working with it. IP can still, coordinate all those users that are coming in to actually use the network. Millions of networks are there, billions of users are there, and IP is scalable enough to accommodate all those users. Students, these are the three major reasons that have been the basic, the pillars behind the success of IP. So students, ایک سوال جو یہاں پہ ابھرتا ہے, a question that you guys can ask, if IP is such a big success, if IP is so popular, if IP is so successful, why change it? Why try looking for a new version of this internet protocol? Students, there are another couple of reasons behind this change that we want. اور چلیں گے next topic کی جانب, and we'll look into the motivation for this change. We'll look into why we need a new version of the internet protocol. Students, the basic reason that actually, started all this search or all this research towards the new version of internet protocol, that was the IP addresses. Students, the original IP, it specified an IP address of 32 bits. یہ وہی آئی پی ایڈریس ہے جس کو ہم نے آئی پی راؤٹنگ اور آئی پی ایڈریسز, سب نیٹ ماسک, اس میں اسٹڈی کیا تھا. اینڈ آئی ٹولڈ یو دیٹ یور آئی پی ایڈریس از اے 32 bit لانگ انٹیجر. اسٹوڈینٹس, اوریجنلی وین آئی پی واز ڈیزائنڈ, دس 32 bit انٹیجر واز کیپیبل آف ایکچولی سپورٹنگ ملینز, اوور اے ملین نیٹورکس. Students, as the time passed, and as I've already told you, that this number of the users, this number of the networks on your internet, this has been increasing for, the last 10-20 years or so, and it has been doubling every single year. Students, جب یہ concept ہمارے پاس آیا کہ basically 32 bit numbers جو ہیں, یہ integers جو ہیں, IP addresses جو ہیں, they cannot support a lot of computer networks. They cannot support this many number of networks that we will be using, that we will be coming up with in the next upcoming years. So it was a major concern that soon this IP address space will be exhausted. بہت جلدی یہ سارے نیٹورک پریفکسز, آپ کیا, ہم نے نیٹورک پریفکس کو, میں نے آپ کے بارے میں نیٹورک پریفکس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا, اینڈ وی ٹاکڈ اباؤٹ that once you actually get a new network, so you assign a new network prefix to that specific network. اور اس کے بعد پھر the host portion of that network you can actually use as many addresses as you want depending upon the class of that IP address. Again, students, when you talk about this IP addressing, the IP numbers of all those networks, so it was clear that soon this network prefix number will be exhausted, and then we are not going to have any more network prefixes to actually support the new networks. So students, ایک تو ہمارے پاس یہ major reason تھا of looking towards a new version of the internet protocol. This was the major reason that started it all. اس کے علاوہ the second reason was the new applications. Students, new applications were developed such as the real time audio, the video. اب یہ applications جو تھیں at the time of the IP design, جب اس version 4 current version کو ڈیزائن کیا گیا, تو اس وقت ان advanced applications کی provision IP میں نہیں رکھی گئی. Students, اگر آپ ٹائپ فیلڈ پہ غور کریں, ہیڈر کی ٹائپ فیلڈ پہ غور کریں, ایک ہم نے IP v4 کے ہیڈر کو دیکھتے ہوئے یہ دیکھا تھا
کہ ٹائپ آف ڈیٹا کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے آئی پی ڈیٹاگرام کے ہیڈر میں یو ہیو اے فیلڈ دیٹ از نون ایز دا ٹائپ فیلڈ. اسٹوڈینٹس یہ جو ٹائپ فیلڈ ہے دیٹ ڈز ناٹ ہیو اینی اسپیسیفک ٹائپ دیٹ واز کریٹڈ فار ریئل ٹائم آڈیو اینڈ ویڈیو. تو یہ نئی ایڈوانسمنٹس, میں نے تو صرف ایک ایگزامپل آپ کو دی, دیٹ واز جسٹ آف ریئل ٹائم آڈیو اینڈ ویڈیو. دیز applications that keep on originating, that keep on coming with the advancement of science and technology, these also demand a new version of IP to actually be created. Students, اس کے علاوہ ایک تو میں نے آپ کو یہ ریئل ٹائم آڈیو, ریئل ٹائم ویڈیو, کچھ نئی اپلیکیشنس کے بارے میں بتایا, اور پھر کچھ ایسی ریکوائرمنٹس دیٹ ایکچولی بیسڈ ود دا ایڈوانسڈ ایڈریسنگ اسکیمس, دا مور کمپلیکس ایڈریسنگ اسکیمس, دا مور کمپلیکس routing schemes they came up that actually needed advancement, that actually needed the modifications in the current version of internet protocol. For example, this concept of multicasting. ایک set of nodes جو ہے وہ آپ کے پاس available ہے, اور آپ نے ایک پیکٹ ان نوڈس پر بھیجنا ہے, and that packet has to be actually delivered to all the computers that are a part of that multicast address. پروویژن, کلیبریشن کائنڈ آف اے تھنگ. انٹرنیٹ جیسے آپ کانفرنس کال کرتے ہیں اپنے موبائل فون سے یا اپنے ٹیلی فون سیٹ سے, اس طرح کی ایک چیز جو ہے دس واز ناٹ پروویژنڈ ان دا کیس آف دا آئی پی ورژن 4. دس واز جسٹ این ایگزامپل. دیر آر مچ مور applications, there are much more complex addressing and routing requirements that were not provisioned in this original version of the IP. So students, this was a small discussion about why we needed a new version of the internet protocol. Now students, internet protocol کا نیا ورژن تو ہمیں چاہیے. We have already gone through that discussion. We have already looked into the reasons for that, and the biggest reason was the IP address space was being exhausted. Students, جب ہم نئے ورژن کی ہم نے بات شروع کی, when the research on it started, the basic problem was what is going to be the name of this next version and what is going to be the version number. Students, researchers, they proposed with the next generation IP. It came from a very famous television show in USA, and they started calling it IP next generation. Students, IP next generation ya phir IPNG, this was what started it all. Uske baad, once this name was given to the future IP, or to the future version of internet protocol, what happened was a lot of different proposals started coming in that actually talked about the same name, IP next generation. And the original specifications of this next version, these specifications, they demanded a new name because ان سارے proposals کی وجہ سے آپ کا یہ جو IPNG, IP next generation کا جو نام تھا, it became ambiguous. یعنی یہ mixed ہو گیا آپ کے original specifications سے اور پھر بہت سے different proposals جو تھے ان کی وجہ سے. Students, a new name was chosen, a new version number of chosen, and that version number was given the name as IP version 6. Students, this was a surprise, because the current version, as you know, this current version is IP version 4, and nobody was expecting IP version 6. They were expecting IP version 5, but instead this IP version 6 was chosen as the next generation internet protocol, the next version of internet protocol. And IP version 5, this actually refers to an experimental protocol that we call as ST, or agar time mila is course mein to we will actually go into the discussion of that. Students, this was about the name and the version number. Ab students, kuch features ki baat karte hain of the IPv6 features. Some features, they actually IPv6 inherited from IPv4. For example, IPv6 is connectionless. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئی پی ورژن 4 کے اندر the basic message delivery system is connectionless. IPv6 is also connectionless. The IP datagram is there, and each IP datagram contains the header of it. It actually contains the source address as well as the destination address. The IP datagram makes its way as we do in the case of packet switching and connectionless service paradigm.
اس کے علاوہ اسٹوڈینٹس دوسری بڑی جو آپ کی another similarity between these two versions is that IPv6 also contains a next hop limit. ہم لوگوں نے IP version 4 کے کیس میں ایک فیلڈ دیکھی تھی ہیڈر کے اندر, that was the TTL field, the time to live field. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو TTL field ہے ہر انٹرمیڈیٹ ہاپ پہ, ہر انٹرمیڈیٹ راؤٹر پہ what happens is that every intermediate router decrements this field, the TTL field, by 1. When this TTL field goes to 0, the IP datagram is actually discarded. تو یہ ٹائم ٹو لیو فیلڈ جو ہے that prevents your IP datagram from actually roaming around in a loop forever. Students, IPv6 میں this specific function is performed by the next hop limit. ہیڈر کو ڈسکس کریں گے ابھی ہم تھوڑی دیر میں, اور میں آپ کو اور ایکسپلین کروں گا, بٹ دس واز another similarity between the IP version 4 and the IP version 6. اس کے علاوہ اسٹوڈینٹس موسٹ آف دا فیسلٹیز دیٹ آر پرووائڈیڈ بائی IPv4 آپشنس دے آر آلسو اویلیبل ان IPv6. یاد کیجیے گا میں نے آپ کو IPv4 کے ہیڈر کو ڈسکس کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ڈیسٹینیشن ایڈریس کے بالکل بعد آپ کے پاس ایک آپشنل فیلڈ موجود ہے that you can actually use to specify the options in your transmission. Different kind کی service, the service parameters, different kind کی service categories, you can actually mention those additional things in the field of options. So all those facilities that are offered by IPv4 in the form of these options, they are available with IPv6. Students, یہ تو تھوڑی سی ڈسکشن تھی about what are the similar features between IP version 4 and IP version 6. اب IPv6 کے نیو فیچرز کیا ہیں, نئے کون سی ایسی فیسلٹیز یا نئے کون سی ایسی ہمیں وہ پراپرٹیز پرووائڈ کرتا ہے IP version 6 that actually makes it attractive as compared to the previous version. Students, slide کی جانب چلیں گے and we'll look into a brief overview about these new features offered by IP version 6. The first thing that you can see out here is the address size. So students, IP version 4 کے 32 bits کے opposing, in contrast to that we have an address size of 128 bits out here. That actually, the resulting address space by using this 128 bits, this is, basically large enough than the 32-bit IP address, because اس کیس میں you have enough IP addresses and network prefixes available that can go on for quite a long period of time. اس کے بعد اسٹوڈینٹس دوسرا انٹرسٹنگ فیچر جو کہ IPv6 ہمیں آفر کرتا ہے that is the header format. اب اسٹوڈینٹس ہیڈر فارمیٹ جو ہے IPv6 کا that is completely different from the header format, the header of the IP version 4. ہر field اس header میں it is changed from the previous version. A lot of fields have been replaced, a lot of fields have been added. So we'll actually go and discuss this IP version 6 header in detail in a little bit. Students, تیسرا feature is extension headers. اب students, IP version 4 میں ہمارے پاس ایک single header format تھا for all the IP datagrams. Students, unlike that, IPv6 میں کیا ہوتا ہے کہ you don't have specific fields allocated in the base header. You have a concept of extension headers. تو اگر آپ نئے features, نئے if you want to encode some specific thing into this header, so what you can do is instead of encoding that into the basic IP version 6 datagram header, آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ایک نیا header جس کو ہم extension header بولتے ہیں, آپ اس میں اس انفارمیشن کو, اس فیچرز کو آپ انکوڈ کر دیتے ہیں اینڈ یو اپینڈ دیٹ ایکسٹینشن ہیڈر aside from the major یا بیس ہیڈر آف دا IP ڈیٹاگرام. اس کے بعد اسٹوڈینٹس یو ہیو دا سپورٹ فار آڈیو اینڈ ویڈیو. تو IP version 6 میں it actually includes a process in it that allows the sender and receiver to establish a high quality path. اب اسٹوڈینٹس یہ high quality path جو ہے that will deal with the regular interval data rate of the real time audio and video. یعنی آپ کے پاس اگر ایک specific application آئی ہے that demands a specific data rate, so what you can do is you can create this high quality path and then you can transfer all that traffic onto that high quality path. So this is also another feature
of the IP version 6. اس کے بعد اسٹوڈینٹس the last feature that we are going to discuss is the extensible protocols. اب اسٹوڈینٹس IP version 4 کے اندر ہم نے کیا کیا تھا کہ we actually specified all possible features in our header. یعنی کہ ہم نے ہمارے پاس اگر کوئی نیا فیچر ہم لوگ ڈیفائن کرنا چاہیں یا ڈیزائن کرنا چاہیں ان دا کیس آف IP version 4 IP ڈیٹاگرام, تو اس کیس میں وی ہیو ٹو ایکچولی ری ڈیزائن دا ہول ہیڈر. وی ہیو ٹو گو ان ٹو دس ہیڈر اینڈ ٹرائی ٹو ری ڈیزائن دا ہول تھنگ جسٹ ٹو ایڈ نیو پروٹوکول فیچرس. اسٹوڈینٹس IP version 6 دس از ناٹ دا کیس. اس کیس میں اگر آپ کچھ نئے فیچرس, کچھ نئے پروٹوکول فیچر اس میں ایڈ کرنا چاہیں, وٹ یو کین ڈو از یو کین ایڈ دیم اپ ایز آئی آلریڈی ٹولڈ یو ان دا ایکسٹینشن ہیڈرس, اور آپ ان ہیڈرس کو اپینڈ کر سکتے ہیں اپنے مین ہیڈر کے ساتھ. سو when you want to actually add it or specify it for a certain use, you want to add certain protocol features, you can just add them up straight away. So this IPv6 is much more flexible as compared to IP version 4. So students, یہ کچھ نئے فیچر تھے, کچھ little bit about the important features that the new version, the IP version 6 offers. ان کو آپ نے دیکھا, کچھ تھوڑا سا ہم لوگوں نے ڈسکس کیا. اب اسٹوڈینٹس کچھ چلیں گے انٹو دا ڈسکشن آف دا IP ڈیٹاگرام فارمیٹ. آپ لوگوں نے IP ڈیٹاگرام کا فارمیٹ دیکھا تھا ان دا کیس آف IP version 4, اینڈ دیٹ فارمیٹ واز پریٹی مچ سملر ٹو a simple hardware frame. Students, let's go on to the slide and let's look at the IP datagram format of the new version of this IP version 6. Students, as you can see on the slide, اس کیس میں آپ کے پاس تھوڑا سا جو IP ڈیٹاگرام کا فارمیٹ ہے, IPv6 کا جو فارمیٹ ہے, دیٹ از ڈفرنٹ ایز کمپیئر ٹو دا پریویس ورژن. اسٹوڈینٹس, ایک ایڈیشن جو یہاں پہ ہوئی ہے وہ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہیڈرس کی ڈسٹنکشن ہو گئی ہے. In this case, we have a base header, and then we can have a possible of an arbitrary number of extension headers. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا فیچرس کو پڑھتے ہوئے کہ we can have extension headers in this case. Students, this version, it begins with a base header, and then we can have, none, or we can have multiple numbers of extension headers, and all of these are, as you can see, they are optional. اس کے بعد as usual we have the data area. اب اسٹوڈینٹس, اس کیس میں یہ دیکھیے گا کہ آپ کی جو فیلڈز آپ کو نظر آ رہی ہیں, یعنی بیس ہیڈر اور آپ کے ایکسٹینشن ہیڈرز اور پھر ڈیٹا ایریا, دے آر ناٹ ڈران ٹو دا اسکیل. اور دے ناٹ ڈران ٹو دا اسکیل, اس کا کیا مطلب ہے کہ بیسیکلی سم ایکسٹینشن ہیڈرز دے کین بی لارجر دین دا بیس ہیڈر. Similarly, your data area, that is, in many cases, in a lot of cases, this data area size is going to be much larger as compared to the size of the headers. لیکن اسٹوڈینٹس, بیسک فارمیٹ جو ہے, یو آر گوئنگ ٹو ہیو دا سیم بیسک فارمیٹ, یعنی آپ کے پاس ایک بیس ہیڈر ہوگا. اس کے بعد ڈپینڈنگ اپان دا فیچرس دیٹ یو نیڈ ان یور ڈیٹاگرام ٹرانسمیشن, یو کین ایڈ دم اپ بائی یوزنگ ایچ آف دیز ایکسٹینشن ہیڈرز, اینڈ دین یو کین ہیو اے ڈیٹا ایریا ایز یوزل. اس کے بعد اسٹوڈینٹس اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں, اینڈ ان دس سلائڈ یو کین سی دا IP version 6 بیس ہیڈر فارمیٹ. ہم نے IP version 4 کا ہیڈر کا فارمیٹ دیکھا تھا, اور میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بتایا کہ اس کیس میں IP version 6 کے کیس میں دا ہیڈر فارمیٹ از ٹوٹلی ڈفرنٹ دین دا پریویس ورژن آف اٹ. اسٹوڈینٹس, اس سلائڈ میں دیکھیے گا کہ دو میجر فیلڈز جو کہ ہم نے پچھلے ورژن میں دیکھی تھی, دیٹ از دا سورس اینڈ دا ڈیسٹینیشن ایڈریس. اس کیس میں یہ دیکھیں کہ ایچ آف دیز ایڈریسز دے آکوپائی 16 آکٹیٹس, 16 بائٹس. اب یہ دیکھیں کہ ایک جو آپ کے پاس لائن ہے وہ 32 بٹس کی ہے, اینڈ ایچ آف دیز ایڈریسز, دیٹ از دا سورس اینڈ دا ڈیسٹینیشن ایڈریس, دے آر آکوپائنگ 4 lines each. That means approximately 16 octets, and it is 4 times more than the previous addresses, the IP version 4 addresses. اس کے بعد اسٹوڈینٹس اسٹارٹ میں دیکھ لیں, you have a 4-bit version field. Similar to the previous case, this will contain number 6, the protocol as version 6, and then اس کے بعد آپ کے پاس ہے traffic class field. So students, یہ traffic class field جو ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں to choose
a route out of multiple routes. یعنی آپ کے پاس اگر ملٹیپل routes موجود ہوں تو you can use this traffic class field to choose one of these routes. یہ traffic class field جو ہے یہ آپ کے جو آئی پی ڈیٹاگرام کی اسپیسیفک نیڈز ہیں دیٹ یو کین اسپیسیفائی ان دس ٹریفک کلاس فیلڈ. فرینڈس فار ایگزامپل اگر آپ کچھ انٹریکٹیو ٹریفک کو بھیجنا چاہیں جیسے کہ آپ کے ماؤس کی موومنٹس ہیں یا آپ کے کی پیڈ کے اسٹروکس ہیں یا کی اسٹروکس ہیں تو یو کین اسپیسیفائی اے جنرل ٹریفک کلاس اینڈ دیٹ جنرل ٹریفک کلاس اٹ مائٹ ہیو لو ڈیلے. اسٹوڈینٹس ریئل ٹائم آڈیو اور ریئل ٹائم ویڈیو کے کیس میں یو کین ایکچولی اسپیسیفائی اے راؤٹ دیٹ مائٹ ہیو ہائی اسپیڈ اور ہائی تھرو پٹ. اس کے بعد اسٹوڈینٹس فلو لیبل کی ابھی بات کریں گے. پے لوڈ لینتھ پر آ جائیں. پے لوڈ لینتھ فیلڈ اٹ ایکچولی کورسپونڈس ٹو آئی پی ورژن 4 ڈیٹاگرام لینتھ فیلڈ. جس طرح ہمیں وہاں پہ ڈیٹاگرام لینتھ کی فیلڈ ہمیں ہیڈر پلس ڈیٹا ایریا کی ٹوٹل لینتھ بتاتی تھی, اسی طرح سے یہاں پہ ہمارے پاس یہ پے لوڈ لینتھ کی فیلڈ ہے. ڈفرنس دونوں میں صرف اتنا ہے کہ پے لوڈ لینتھ جو ہے اٹ اونلی اسپیسیفائز دا سائز آف دا ڈیٹا دیٹ از بینگ کیریڈ ان دا اسپیسیفک ڈیٹاگرام. یو ہیو دا ہاپ لمٹ ان دس کیس. نیکسٹ ہیڈر کو میں پھر اسکپ کر گیا ہوں. یو ہیو دا ہاپ لمٹ, اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ ہاپ لمٹ جو ہے دس از ویری سملر ٹو دا ٹائم ٹو لیو فیلڈ ان دا آئی پی ورژن 4. جس طرح ٹائم ٹو لیو فیلڈ کو ڈیکریمنٹ کرتے ہیں آپ ہر راؤٹر پہ, اسی طرح سے آپ کی جو ہاپ لمٹ ہے اٹ ول کنٹین اے کاؤنٹ اینڈ ہاپ لمٹ دا کاؤنٹ ول گو ڈاؤن ٹو 0 اینڈ دین الٹیمیٹلی وین دس ہاپ لمٹ بیکم 0 اینڈ ڈیسٹینیشن از اسٹل ناٹ ریچ تو آپ کا جو آئی پی ڈیٹاگرام ہے دیٹ ول بی ڈسکارڈیڈ. اب اسٹوڈینٹس ذرا فلو لیبل کو دیکھ لیں دوبارہ, تھوڑی سی ذرا ڈسکشن چاہیے ہوگی اس فیلڈ کے لیے. اس کیس میں آپ کا جو فلو لیبل کی فیلڈ ہے that is basically for use with new applications. اور new applications وہ والی کہ جن کے لیے you actually need some performance guarantees. performance guarantees سے ہماری کیا مراد ہے, یعنی کہ جن applications کو کچھ specific data rate required ہو, جن applications کو کچھ certain bandwidth required ہو اور اس کے بغیر وہ کام نہ کر سکیں, تو we call that کہ applications جو ہیں they need some performance guarantees. اب students ان پرفارمنس گارنٹیز کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے وی ہیو دس فیلڈ آف دا فلو لیبل. اس کیس میں آپ یہ دیکھیں کہ فلو لیبل جو ہے دس آکوپائز ان دس کیس دس آکوپائز فرام دا بٹ نمبر 12 آل دا وے ٹو بٹ نمبر 32 دیٹ از اپروکسیمیٹلی 20 بٹس ان دس کیس. آپ اسٹوڈینٹس آپ کے جو راؤٹرز ہیں دے ول ایکچولی یوز دا ویلو ان دس فلو لیبل فیلڈ ٹو راؤٹ دا ڈیٹاگرام along دا پری ارینجڈ پاتھ. اور یہ پری ارینجڈ پاتھ جو ہے یہ کون سا پاتھ ہوگا دیٹ ول ایکچولی بی اسپیسیفائڈ بائی دا ٹریفک کلاس فیلڈ. اس طرح سے یہ ٹریفک کلاس اور جو آپ کی فلو لیبل فیلڈز ہیں دے کین ایکچولی کوآرڈینیٹ ود ایچ ادر. اس کے بعد اسٹوڈینٹس نیکسٹ ہیڈر کی ایک فیلڈ یہاں پہ موجود ہے اینڈ دس نیکسٹ ہیڈر فیلڈ از یوز ٹو اسپیسیفائی دا ٹائپ آف دا انفارمیشن دیٹ فالوز دا کرنٹ ہیڈر. یعنی کہ اس نیکسٹ ہیڈر فیلڈ جو ہے یہ آپ کو بتائے گی کہ اس بیس ہیڈر جس ہیڈر کی ہم لوگ ابھی بات کر رہے ہیں دس از دا بیس ہیڈر ایز یو سو ان دا IPv6 ڈیٹاگرام فارمیٹ. اسٹوڈینٹس نیکسٹ ہیڈر فیلڈ ٹیلز یو ویدر دا نیکسٹ اپ کمنگ the field is another header, is an extension header, or the next field is the data area. So in fact this next header field it specifies the type of the data that is being carried inside the datagram. Students next slide پہ چلتے ہیں and I'll try to explain this next header field with a little more detail. Students یہ دیکھیے گا کہ اس slide میں you can see the concept of this next header in the IP version 6. Students دیکھیں کہ A figure میں your base header, in the case of base header the next header field is TCP, Transmission Control Protocol. Students اگلے ایک دو چیپٹرز میں ہم لوگ جو ہیں وہ ان پروٹوکولس کو کچھ ڈسکس کریں گے, ICMP, TCP, UDP, and then you will come to know more detail about this Transmission Control Protocol. تو اس کیس میں صرف یہ دیکھ لیں کہ چونکہ آپ کا نیکسٹ بیس ہیڈر کے بعد اگلی اپ کمنگ فیلڈ جو تھی وہ TCP ڈیٹا تھا آپ کا, تو نیکسٹ ہیڈر اس کیس میں دیٹ شوز دا TCP. اب یہ جو ہماری ٹائپس ہیں جیسے اس کیس میں TCP تھی, دیز ٹائپس آر یونیک. جیسے ہی
آپ کا جو آئی پی سافٹ ویئر ہے دیٹ ول لک ان ٹو دس نیکسٹ ہیڈر فیلڈ اینڈ اٹ ول لک ان ٹو دا اسپیسیفک ٹائپ ٹی سی پی. جس کو فوراً سے پتا چل جائے گا کہ جو نیکسٹ اپ کمنگ فیلڈ ہے دیٹ کنٹینز ٹی سی پی ڈیٹا. اس کے بعد اسٹوڈینٹس بی فگر میں دیکھ لیں کہ اس کیس میں بیس ہیڈر میں جو آپ کی نیکسٹ ہیڈر کی فیلڈ ہے دیٹ از راؤٹ, ROUTE. دیٹ مینس your IP software will look into the base header type route and it will come to know that آپ کی جو next upcoming field ہے that is another header, another extension header and that is the route header. Students, اس کو یہ پتا چل گیا کہ اگلی جو فیلڈ ہے دیٹ از این ایکسٹینشن ہیڈر, راؤٹ ہیڈر. اور پھر راؤٹ ہیڈر کے اندر دیکھ لیں کہ آپ کی نیکسٹ ہیڈر کی جو فیلڈ ہے دیٹ از سیٹ ٹو ٹی سی پی. دیٹ مینس دا اپ کمنگ فیلڈ کنٹینز دا ٹی سی پی ڈیٹا. اسٹوڈینٹس, اس طرح سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے نیکسٹ ہیڈر میں بیسڈ آن یور اسپیسیفک ریکوائرمنٹ یو کین کیپ آن پلیسنگ ایکسٹینشن ہیڈرس اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹو اسپیسیفائی different fields inside the base header whether they are used or not. So students, next is base is header format کو آپ نے دیکھا, base header کے format کو in the case of IP version 6, and where we finished up we talked a little bit about the extension headers, the next header field and the extension headers. So students, extension headers کو ڈسکس کرتے ہوئے ہمیں یہ اگلے ٹاپک میں یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے you actually deal with this multiple headers. How does your IP software deals with the multiple headers? Base header, so it was very convenient to go inside it and check different fields. What about the case of multiple headers? So students, let's look into this. Students, multiple headers کے case میں whenever you actually your software actually receives an IP datagram that contains multiple headers, یا ایک آئی پی ڈیٹاگرام جنرلی جب ایک کمپیوٹر کے پاس پہنچے گا تو دا سافٹ ویئر از ایکچولی گوئنگ ٹو سی وٹ از دا نیکسٹ ہیڈر فیلڈ. اب اسٹوڈینٹس, اگر نیکسٹ ہیڈر فیلڈ میں یو ہیو دا ڈیٹا تو اسٹریٹ اوے یور آئی پی ڈیٹاگرام اٹ ول بی فارورڈیڈ ٹو اے اسپیسیفک سافٹ ویئر ماڈیول دیٹ ہینڈلز ڈیٹا. یعنی ڈیٹا ہے, آپ نے ہیڈر انٹرپریٹ کیا, نیکسٹ ہیڈر فیلڈ کو دیکھا, اگلی جو فیلڈ تھی وہ ڈیٹا کی فیلڈ تھی, آپ نے اسی وقت اٹھا کر اس آئی پی ڈیٹاگرام کو اس اسپیسیفک سافٹ ویئر کے ماڈیول کے حوالے کر دیا دیٹ ڈیلز ود دا ڈیٹا. اسٹوڈینٹس, لیٹ سپوز یور آئی پی ڈیٹاگرام دیٹ کنٹینز ایکسٹینشن ہیڈرس. اس کیس میں کیا ہوگا, وین دا اوریجنل دا بیس ہیڈر از چیکڈ تو دا نیکسٹ ہیڈر فیلڈ کنٹینز دا اسپیسیفک یونیک ویلو that specifies that another header follows. Students, اس کیس میں کیا ہوگا کہ آپ کا جو آئی پی پروٹوکول ہے that will perform a function that we call as parsing. It will parse the next upcoming header. اس اگلے ہیڈر کے اندر جائے گا اور اس کو آبزرو کرے گا. It will interpret the contents of that next header. اگر کوئی نئے فیچرز اس میں ایڈڈ ہوں گے ان کو انٹرپریٹ کرے گا اور اس کے بعد دوبارہ سے نیکسٹ ہیڈر کی فیلڈ کو چیک کرے گا. اگر پھر دوبارہ کوئی ایک اور ایکسٹینشن ہیڈر اس کے بعد موجود ہوگا, اٹ ول گو اگین ٹو دا نیکسٹ ہیڈر اینڈ اٹ ول پارس اٹ. اف دا نیکسٹ ہیڈر کنٹینز اے ویلو دیٹ اسپیسیفائز دا ڈیٹا تو اٹ ول پاس آن دا ڈیٹا ٹو دا سافٹ ویئر ماڈیول دیٹ ہینڈلز دا ڈیٹا. اسٹوڈینٹس, دس از ہاؤ یور آئی پی سافٹ ویئر دیٹ ڈیلز ود ملٹیپل ہیڈرس. اب اسٹوڈینٹس, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کہ ہاؤ ول یور آئی پی سافٹ ویئر اٹ ول کم ٹو نو دیٹ وٹ ہیڈر اینڈز ایٹ وٹ ٹائم, وٹ ہیڈر اینڈز ایٹ وٹ پلیس, کیا لمٹ ہے اس ہیڈر کی. اسٹوڈینٹس, دیر آر ٹو ٹائپس آف کیسز دیٹ وی کین ڈسکس انڈر دس لمٹ اور دا سائز آف دا ہیڈر. اسٹوڈینٹس, لیٹ سپوز بیس ہیڈر. تو بیس ہیڈر کے کیس میں تو یور ہیڈر از فکسڈ. فار ایگزامپل, بیس ہیڈر it's fixed, it is going to be 40 octets long. Students, there are certain cases in which the header is not fixed. Students, اس کیس میں کیا ہوگا, اس کیس میں یہ ہوگا کہ آپ کے ہیڈر کے اندر whenever the sender sends a header in which the header size is not fixed, it will include an additional field inside the header and that field will tell
the header length. یعنی آپ کا آئی پی سافٹ ویئر جب ایک ایسے ہیڈر کو دیکھے گا جو کہ فکسڈ ہے جیسے کہ بیس ہیڈر, تو وہ سمپلی اس کا اینڈ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے یا اگلی فیلڈ میں جانے کے لیے اس میں 40 آکٹیٹس کا اضافہ کر دے گا, تو اٹ ول موو آن ٹو دا نیکسٹ ہیڈر. بٹ ایف دس سائز از ناٹ فکسڈ, your IP software will go inside the header and it will check the header length field that is always will be there, that will always be included by the sender if the header length is not fixed. Students slide کی جانب چلیں گے اور ایک بار پھر ذرا دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ نان فکسڈ جو آپ کے پاس ہیڈرز ہیں ان کے اندر ہماری جو فیلڈ ہیڈر لینتھ کی موجود ہوتی ہے جس کو ہم لوگ انٹرپریٹ کرتے ہیں. لیٹس موو آن ٹو دا سلائڈ. اسٹوڈینٹس اس کیس میں دیکھیے گا کہ آپ کا جو ہیڈر ہے, ان دس کیس دس ہیڈر کنٹینز مور آپشنس. اور اسٹوڈینٹس آپشنس کے کیس میں آپ یہ دیکھیں کہ بیکاز دا آپشنس کین بی انلمیٹڈ, سو یو کین ہیو اے نان فکسڈ اور یو کین ہیو اے ویریبل لینتھ ہیڈر ان دس کیس. تو آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کے پاس نیکسٹ ہیڈر کی فیلڈ موجود ہے جو کہ یہ بتائے گی کہ اگلا ہیڈر ٹائپ جو ہے ویدر اٹس این ایکسٹینشن ہیڈر اور اٹ از دا ڈیٹا ایریا. اور اسٹوڈینٹس ایک ایڈیشنل فیلڈ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے دیٹ آکوپائز 1 octet, that occupies approximately 1 byte, and this field tells you that the length of this header, the header length is actually specified in this particular field. Students, in this case you can actually work out with some extension headers that do not have a fixed size. Students, this was all about the multiple headers thing, and then how can your IP software it deals with the case of multiple headers. Header length کو کس طرح سے ہینڈل کرے گا اور پھر یہ کس طرح سے پتا چلے گا کہ اگلی فیلڈ جو ہمارے پاس آئی ہے whether it is the data area or that is an extension header. تو اسٹوڈینٹس اپنے لیکچر کو آج کے لیکچر کو یہیں پہ ختم کریں گے ہم لوگ, لیکن اس سے پہلے کہ آپ سے اجازت چاہوں, ایز یوزل we'll go back to today's lecture and we will talk a little bit about the summary of all the topics that we have covered today. اب اسٹوڈینٹس آج کا لیکچر ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا with talking a little bit about the future version of IP, that is the IP version 6. کچھ major reasons کو دیکھا that are basically responsible for the success of IP. ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے using the concept of IP datagrams, your internet protocol can work out with heterogeneous networks, different frame formats, different addressing schemes. Still, you can use this concept of IP over that networks. So one of the reasons of the success was the capability of IP to work with heterogeneous networks. اس کے بعد اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ IP is fully capable of actually working with the advancement in the hardware technologies. It is fully capable of working, increasing its speed as compared to the speed, increase in speed, increase in, the hardware technology. پھر تیسرا ریزن دیکھا of its success, that was the scalability. Less than an year actually sees, a double in growth of this IP or the internet. Still, the IP, the internet protocol is working with it. So these are the major reasons of the success of this IP. اس کے بعد اسٹوڈینٹس کچھ پرٹیکولر ریزنس پہ غور کیا دیٹ ایکچولی موٹیویٹڈ اس ٹو فائنڈ آؤٹ اے نیو ورژن آف دا انٹرنیٹ پروٹوکول. اور اسٹوڈینٹس ان میں سے ایک بیسک ریزن یہ تھا کہ آر آئی پی ایڈریس اسپیس از ویری لمیٹڈ ان دس پریویس ورژن. دا اوریجنل ڈیزائن اٹ ایکچولی اسپیسیفائڈ آئی پی ایڈریس دیٹ واز 32 bits لانگ. تو آپ کے جو نیٹورک پریفکسز ہیں دے آر بینگ ایگزاسٹڈ ویری کوئکلی ڈے بائی ڈے. سو ایکچولی a time can come when you run out of the network prefixes that you can allocate to different new networks. دوسری وجہ اسٹوڈینٹس یہ تھی of actually the motivation of finding out for a new internet protocol version. The basic reason was new applications. New applications, they came up, the advanced applications came up that were not provisioned in the previous version of internet protocol. Students, IP version 6 was the name that was given to this new protocol version. اب یہ آئی پی ورژن 6 جو تھا موسٹ اور سم آف دیز فیچرز they were the same as the features of the previous IP version, that is IPv4.
کچھ ہم نے ان فیچرس کو دیکھا, اور پھر اسٹوڈینٹس کچھ نئے فیچر جو تھے دوز ور انکلوڈیڈ ان دس IPv6 اینڈ وی went into the discussion of that. For example, major جو change تھی that was the change in the address space. یعنی آپ کا IP ایڈریس جو تھا from 32 bit long IP address it was changed to a 128 bit long IP address. پھر اسٹوڈینٹس there was another concept of extension headers جس کو ہم نے دیکھا کہ بجائے اس کے کہ آپ کچھ فیلڈس اسپیسیفائی کر دیں اپنے بیس یا مین ہیڈر کے اندر, اور پھر وہ کچھ کیسز میں وہ فیلڈ یوز ہوں, کچھ کیسز میں they just add up to the overhead. Instead of doing that, what we did was we just created a base header, اور اس کے بعد if you need new features, if you need new things, you can add up extension headers apart from that base header. نئے protocols بھی آپ اسی طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں, extensible protocols you can add into it. So this was another feature, and then you can work out with the new applications like real-time audio and video in this case. اسٹوڈینٹس IP ڈیٹاگرام فارمیٹ کو دیکھا. دا بیسک فارمیٹ از دا سیم ایز دا پریویس ورژن. دا اونلی میجر ڈفرنس واز دیٹ ان دس کیس یو کین ہیو ملٹیپل ہیڈرس. آپ کا ایک بیس ہیڈر ہوگا اینڈ دین یو کین ہیو آپشنل ایکسٹینشن ہیڈرس ان سائڈ یور IP ڈیٹاگرام. اس کے بعد اسٹوڈینٹس لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ وی وینٹ انٹو دا ڈسکشن آف دا IPv6 ہیڈر فارمیٹ. اور اسی ہیڈر فارمیٹ کو ڈسکس کرتے کرتے ہم نے تھوڑی سی ذرا نیکسٹ ہیڈر فیلڈ کی بات کی تھی, اینڈ وی لک دیٹ ہاؤ یور IP سافٹ ویئر ڈیلز ود دا ملٹیپل ہیڈرز. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اٹ از میڈ ویری سمپل فار دا IP سافٹ ویئر ٹو ایکچولی گو ان اینڈ چیک آؤٹ دا نیکسٹ ہیڈر ویدر اٹس اے ڈیٹا فیلڈ اور اٹس another extension header, and then how to find out what is the size of a certain header in the case of the headers in which the size is not fixed. Students, یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. مجھے امید ہے کہ ساری چیزیں جو آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے پڑھی, I was able to convey that to you. اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.